بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسطانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، کئی روز سے ہم آپ کو آپ کے نصاب سے متعلق تفسیر قرآن میں کئی صورت کو ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہم پھر قرآن کریم کی دو صورت، بہت چھوٹی چھوٹی دو صورتیں ہیں، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ اور اس کے مطالب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ دو صورت کون سی ہوگی وہ میں نے آپ کے بورڈ پر پیچھے لکھ دیا ہے۔ وہ ہوگا سورۃ القریش اور سورۃ الفیل۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ یہ جانیے کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے اس سورت کے اندر، قریش کا لفظ۔ قریش دراصل مکہ معظمہ کے اندر ایک شریف النسب اور باعزت باعزت قبیلے کا نام ہے، اور اسی قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور اس سورت کے اندر ایک لفظ آیا ہے بیت، یہاں پر بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ تو دو بات ہو گئی، ایک یہ قریش سے مراد، قریش مکہ معظمہ کے اندر ایک خاندان تھے، اس کا نام قریش تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور یہاں پر بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے، یعنی بیت اللہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر کیا بتلایا گیا ہے میں اس کو پہلے ہی بتلا دوں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ترجمہ کر دوں گا کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے، قریش جو قبیلے قریش کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر کا ایک عادی بنایا تھا۔ ان کی زندگی سفر میں کٹتی تھی۔ وہ لوگ عام طور پر تجارت کے لیے دوسرے ممالک کا بھی سفر کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جاڑے کے موسم میں یمن کا سفر کیا کرتے تھے، اور گرمی کے اندر شام، مصر، عراق وغیرہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ چونکہ مکہ کے اندر اسباب معاش نہیں تھے، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ لوگ کاروبار کر سکیں، تو لوگ، کیونکہ وہاں کی زمین پتھریلی زمین تھی، تو لوگ دوسرے ممالک سے سامان لا کر مکہ میں وہ لوگ فروخت کرتے تھے، اور اس سے روپیے پیسے کماتے تھے اور اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا بنا دیا تھا کہ اہل مکہ، ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کی شرافت تھی، پوری دنیا کے لوگ ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جب یہ لوگ سفر کرتے تھے تو ان کو لوگ کیا ہے، خانہ کعبہ کی وجہ سے اور مکہ کی وجہ سے ان لوگوں کو لوگ ٹچ نہیں کرتے تھے، ان کو کسی طرح کوئی پریشان نہیں کرتے تھے۔ جبکہ گرد و نواح کے اندر قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا، اس کے باوجود یہ لوگ بالکل بلا خوف و خطر ہو کر کے یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بے شمار، تم لوگوں پر قریش مکہ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں۔ احسانات تو ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان تمام معبودان باطل کی عبادت چھوڑ کر، اس کی پرستش چھوڑ کر، ایک اللہ واحد کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو۔ یہی اس کے احسان کا تقاضا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ چنانچہ اس سورت کے اندر اسی بات کو بتلایا گیا ہے۔ اب دیکھیں عزیز طلبہ، اس کا معنی کیا ہے کہ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کرنے کے سبب، کیا مانوس کرنا ہے؟ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث، کہ وہ لوگ گرمی میں بھی، سردی، ہر موسم میں وہ لوگ سفر کرتے تھے، بلا خوف و خطر کرتے تھے۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا ان پر احسان کیا ہے کہ لوگ آرام سے جہاں چاہتے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی ٹچ نہیں کرتا ہے، کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، یعنی کعبۃ اللہ کے گھر کی رب کی، یعنی اس کا رب کون ہے؟ کعبۃ اللہ کا اللہ رب العزت۔ الذی اطعمہم من جوع، کریں جس نے انہیں کھانا دیا بھوک میں۔ یقیناً مکہ کی سرزمین پتھریلی زمین ہے، وہاں پر کوئی ایسے اسباب نہیں، اسباب معاش، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مہیا کیا کہ یہ لوگ آرام سے کھائے پیے۔
وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف میں، یہاں جاتے ان کو لوگ ٹچ بھی نہیں کرتا، ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا، ان کے ساتھ کوئی لوٹ پاٹ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معمول بنا دیا راستے کو۔ اتنی بات تو ختم ہو گئی۔ دوسری صورت میں نے لکھا آپ کے سورۃ الفیل۔ دیکھیے فیل سے مراد اس میں، فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی کے، کیونکہ اس صورت کے اندر ہاتھی اور ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ کلام اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس واقعے کا یہ ہے کہ ہاتھی والوں کا اس میں تذکرہ ہوگا اور اس کے لشکر کا، مراد اس سے یہ ابرہہ ہے۔ یہ ابرہہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے ایک صنعاء یمن کے اندر ایک گرجا گھر بنایا تھا، ایک کنیسہ بنایا تھا، اور اس کی یہ چاہت تھی اور اس کی یہ پلاننگ تھی کہ لوگ مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے بجائے ہمارے اس کنیسے میں آئے، یہاں کا طواف کرے اور یہاں ایک طرح سے حج کرے، گویا کہ انہوں نے ایک فرضی خانہ کعبۃ اللہ بنایا تھا۔ یہ بات عرب کے لوگوں کو بہت ہی ناگوار گزری کہ خانہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر لوگ وہاں جائیں گے طواف کرنے کے لیے، وہاں کا حج کریں گے۔ چنانچہ ایک شخص جا کر اس کنیسے کے اندر، اس فرضی کنیسے کے اندر گندگی پھیلا دیا، اس کو ناپاک کر دیا۔ یہ بات ابرہہ کو جو وہاں کا بادشاہ تھا بہت ناگوار گزری، اور اس نے قسم کھا لیا کہ کعبۃ اللہ کو مجھے اب ڈھا دینا ہے، اس کو برباد کر دینا ہے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کی غرض سے وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی وہاں پر بہت سارے قریش کے اور اہل مکہ کے اونٹ چل رہے تھے، سب پر اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اس کو چھین لیا۔ اس میں سے 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے، اس کو بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ چنانچہ یہ بات معلوم ہے عبد المطلب کو، تو وہ گئے اور ابرہہ کو کہا، اے ابرہہ ایسا کرو کہ تم میرے اونٹ کو چھوڑ دو، اگر تمہیں حملہ ہی کرنا ہے خانہ کعبۃ اللہ پر تو تم اس پر حملہ کرو، اس پر قبضہ کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ تو ابرہہ کہا کہ تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا ہاں میں اونٹ کا محافظ ہوں، میں اونٹ کا مالک ہوں، اور اس کا محافظ یعنی خانہ کعبۃ اللہ کا محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود نمٹ لے گا۔ چنانچہ یہ بات ہو کر اس کے بعد عبد المطلب اپنے تمام قریش کے قبیلے کو کہا کہ آپ لوگ اپنے پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جائیں۔ چنانچہ ادھر ابرہہ صبح سویرے اپنے تمام لشکروں کے ساتھ خانہ کعبۃ اللہ پر چڑھائی کر دیا۔ چڑھائی کرتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے چڑیوں کا، ابابیل کا جھنڈ جو اپنے چونچ کے اندر، اپنے دونوں چونچ کے اندر اور اپنے پیروں کے اندر، پنجے کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکڑی کو لے کر آ رہی تھی، وہ پرندہ، اور تمام لوگوں پر جو ابرہہ کے لشکر تھے ان پر پتھریں برسا رہی تھی۔ اس کے اندر آتا ہے کہ روایت کے اندر کہ جس پر وہ گر رہا تھا اس میں بالکل سوراخ ہو جا رہا تھا، ہاتھی پر گر رہا تھا، ہاتھی بھاگ رہی تھی، یعنی اس سے یہ ہوا کہ تمام کے تمام لوگ ہلاک و برباد ہوئے۔ اس صورت کے اندر اصل اللہ رب العزت یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اے قریش کے لوگ، تمہارے اخلاق بہت ہی برے ہیں، تمہارے اخلاق رذیلہ کی وجہ سے ہمارے حبیب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تم کو کیا پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی چند سال قبل ہی یہاں جو ہوا کارنامہ کہ لوگوں نے خانہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جو آئے تھے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اس لیے تم ہمارے حبیب کو پریشان کرتے ہو، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہو، تو آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ہے کہ کہیں تمہارے اوپر بھی نہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ عزیز طلبہ ایک بات اور میں اس میں کہہ دوں کہ جو فیل کا واقعہ پیش آیا، ہاتھی کا واقعہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ مختصر سی اس کی تشریح تھی، میں نے آپ عزیز طلبہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اب میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا معنی ہوگا عزیز طلبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے، یعنی آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا، کس طرح کا برتاؤ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ تباہی میں نہیں ڈالا، کیا ان کے داؤ پیچ کو، ان کے مکر فریب کو گمراہی میں نہیں ڈالا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندے جھونڈ کے جھونڈ، اور ان پر کیا ہے، جھونڈ کے جھونڈ پرندوں کے بھیجا، کائے کے لیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ان پر وہ کنکریاں پھینکتے تھے مٹی کے پتھر کے، مٹی کے پتھر کی کنکریاں برساتے تھے ابرہہ کے فوج پر، ابرہہ پر۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو کیا ہو گیا، خلاصہ کلام اس کا کیا نکلا کہ پس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بالکل ڈھیر کر دیا وہ لوگ، یعنی اس کنکڑی پڑنے کی وجہ سے۔ تو عزیز طلبہ یہ
اس کی تشریح تھی اس صورت کی. انشاءاللہ آپ کو اس دونوں صورت کے تفصیل کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت پریشانی ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں نقل کریں. انشاءاللہ آپ کو اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا.